یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وی فالو دا شیخ بلائنڈلی فار obvious reasons. However, a friend raised a point that by following blindly, we also create Salman Taseer type situations. What is the answer to that? اس میں ون ویری امپورٹنٹ تھنگ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیخ کو ہم بلائنڈلی فالو کرتے ہیں انڈاؤٹڈلی، بالکل ایسا ہے، اور یہ صحابہ کی سنت ہے جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائنڈلی فالو کیا۔ اب یہ جو انہوں نے بعد میں خطرہ ایک ظاہر کیا وچ از اے کامن خطرہ، ویری ویلڈ، کہ خدا نخواستہ اگر شیخ ہی صحیح نہیں ہے، یہاں یہ پوائنٹ اس پہ آ جاتا ہے کہ اگر شیخ ہی صحیح نہیں ہے تو یہ سچویشن ارائز ہوگی کہ وہ کوئی خلاف شریعت کے آپ کو حکم دے دے یا خلاف شریعت کی بات کام کرنے کا آپ کو کہے۔ اب اس کے ون سٹیپ اسی واسطے ہم پیچھے جاتے ہیں کہ ون شوڈ ناٹ بی، میں اس پہ بہت جو دوست آتے ہیں ان کو خاص طور پہ اس پہ کہتا بھی ہوں کہ بے شک یہ جو رستہ ہے تصوف کا، تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں تاکہ ایک ہولسٹک بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بیسکلی ہم کیوں کسی شیخ کی رہنمائی چاہ رہے ہیں، اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ساری ایکسرسائز سنت کا ڈپلیکیشن ہی ہے، کیونکہ صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شیخ تھے نا، نبی تو تھے ظاہری بات ہے، بٹ یوں سمجھ لیے ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے اور ان کے ٹیچر تھے اور صحابہ ان کے شاگرد اور اسٹوڈنٹس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کو گائیڈ کرتے جاتے وہ ویسا ویسا چلتے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے، یا قرآن میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ مبعوثیت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا کہ آپ صحابہ کے تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں عربی کا جو صیغہ ہے وہ یہ کہ وہ کیا کرتے تھے اور صحابہ ان سے کروایا کرتے تھے۔ دیٹ مینس پہلی یعنی سنت کیا ہے کہ کسی شیخ حق سے اپنی اصلاح کروانا، تزکیہ نفس کروانا۔ میں تھوڑا سا بہت پیچھے سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہولسٹکلی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ لوگوں کو تو شاید آ جائے گی، مگر جو جیسے جنہوں نے سوال کیا ہے شاید ان کا سلسلوں سے تعلق نہیں ہے، تو فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ وی نیڈ ٹو گو تھوڑا سا پیچھے کہ وائی یہ اصلاح کرانا کیوں ضروری ہے، بیکاز قرآن میں حکم ہے اللہ پاک کا، اٹ از ناٹ آر آپشن۔ نفس کا تزکیہ کروانا اللہ کا حکم ہے، اور قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کا مفہوم ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب نہ تمہاری مال نہ نرینہ اولاد کام آئے گی مگر وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم بنا کے آیا۔ نو دا کویشچن از کہ یہ قلب، اور قرآن کہہ رہا ہے اب آپ کی کامیابی کا معیار، کرائیٹیریا، سکسیس کرائیٹیریا جو ہے وہ بینچ مارک کیا ہے کہ آپ قلب سلیم بنا کے آئیں گے، اگر آپ قلب سلیم بنا کے نہیں آئیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب ہمیں قلب سلیم بنانا ہے۔ اب پوائنٹ 2، مطلب میں بہت زیادہ لمبا نہیں کر رہا بٹ اسٹل پوائنٹ 2 کہ اب یہ قلب سلیم کیسے بنے گا؟ کیا گھر بیٹھے بن جائے گا؟ آل آف اس، اللہ کا شکر ہے اتنا تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز روزہ حج۔ ہم پاکستان میں کس کو نہیں پتہ کہ رشوت لینا حرام ہے؟ کس کو نہیں پتہ کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ کس کو نہیں پتہ کہ دغا دینا غلط ہے؟ کس کو نہیں پتہ کہ کسی کا حق مارنا غلط ہے؟ سب کو پتہ ہے، مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مگر نتیجتاً رک کیوں نہیں پاتے؟ علم تو ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہمارا تو تعلق اللہ سے ہے، ہمیں کسی کے بیچ میں ضرورت نہیں ہے۔ بیچ میں تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی بیچ میں، اور ہمیں نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے نا، کیا اللہ پاک آپ نعوذ باللہ انبیاء کا محتاج تھا بندوں کو اپنے تک پہنچانے کے لیے؟ کیا اللہ کا محتاج تھا؟ کیا اللہ پاک ڈائریکٹ جب اللہ کے بندے تھے تو ڈائریکٹ اپنے سے پہنچاتا؟ ہم آج یہی بہت، یہ خاص طور پہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں یہی بہت بڑا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کسی کی بیچ میں کیوں ضرورت ہے؟ عجیب بات ہے، اگر ڈاکٹر بننا ہو تو
میں جائیں گے، آغا خان میں جائیں گے، ضیاء الدین میں جائیں گے. ارے ڈاکٹر بننے کے لیے وہاں کیوں ضرورت آ گئی؟ نہیں جی، پھر ڈاکٹر کیسے بنیں گے؟ انجینئر بننا ہے تو NIT جانا پڑے گا. یعنی نفس کا یہ جو تزکیہ کروانا یہ گھر بیٹھے ہو جائے گا. اچھا اگر گھر بیٹھے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا خود اپنی زندگیوں کو ٹٹول لیں کہ آپ کی زندگی میں حرص، تکبر، ریاکاری، غصہ، انانیت، خود پسندی، تکبر ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ آپ کو تو ساری چیزیں پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے جس کے اندر رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ کو تو پتہ ہے پھر آپ کے اندر تکبر کیوں ہے، آپ کے اندر غصہ کیوں ہے، ناجائز لوگوں کو کیوں ڈانٹ دیتے ہیں آپ، ناجائز آپ لوگوں کا پیسہ کیوں مار لیتے ہیں، کیوں حق لوگوں کا مارتے ہیں، کیوں لوگوں کا احساس نہیں کرتے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لال بتی جب آپ توڑتے ہیں، ریڈ سگنل توڑتے ہیں، آپ کسی اور کا حق مارتے ہیں، دوسری سائڈ سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے اور وہ آپ کی وجہ سے رکنا پڑتا اس کو، یا نہیں بھی رکنا پڑتا، آپ کا اس وقت حق نہیں تھا. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے بات؟ ہم نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں کہ نہیں، کسی اور کا حق نہیں ماننا. اچھا یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے، میں کر کیوں نہیں پا رہا؟ ہم کہیں جی ایمان کمزور ہے. اب یہ ایمان بائی ڈیفالٹ کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہم چارجر پہ لگائیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا؟ کیا کریں گے؟ جم جائیں گے تو ایمان صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمارے مسلز بھی کب جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں کہ جب ہم جم جا کے محنت کرتے ہیں. جم بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی کسی کوچ کے پاس جاتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہو کہ جو لوگ خود سے ہی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی آ کے وہ ایک پٹھا ان کا مسل پل ہوا ہوتا ہے، کبھی دوسرا. کیوں یار؟ میں سمجھا بس میں اٹھا لوں اتنا ویٹ. ارے بھائی کوچ چاہیے ہر جگہ. تو اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں سو مت سو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پہنچانا، آیتیں پڑھ کے سنانا، تعلیم و تعلم اور تزکیہ نفس، حکمت کی باتیں بتانا. تو اس میں ایک مقصد چار میں سے تزکیہ نفس ہے. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. دیٹ مینز دے ور فالوئنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے تھے. اچھا اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں جی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو نبی تھے. بے شک وہ نبی تھے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں. اب جو بھی آئے گا وہ معصوم نہیں ہوگا. وہ جو ہوگا وہ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ میننگ کہ ولی اللہ سے گناہ ہو تو سکتا ہے مگر وہ فوراً اس پہ توبہ کر لے گا. گناہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ توبہ کر لیتا ہے. ایک بات. اینی وے دوسری بات ہے کہ اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ اب بھی اپنے نفس کا تزکیہ کرائیں تو کیسے ہوگا؟ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ ہاؤ ٹو ڈٹرمن کہ یہ بات میرے اندر تکبر کی آ رہی ہے، یا واقعی خود پسندی کی آ رہی ہے، یا تشکر کی آ رہی ہے، تھینکفلنس آ رہی ہے. اتنی باریک لکیر ہے کہ آپ خود اس کو نہیں جج کر سکتے. آپ جس کو شوگر جب بڑھتی ہے نا تو، یا آپ نے کچھ فار ایگزامپل کچھ مسالے دار کھایا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یار ذرا ہارٹ برننگ نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں میں گلاب جامن کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ فردر ایسیڈیٹی کریٹ کرے گا. اپنے طور پہ ہمارا ایک کانسیپٹ، یار مرچیں کھائیے نا، اب یہ کھا لوں گا تو یہ معاملہ وہ ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں، ایسیڈیٹی اور بڑھ جائے گی. یہ ڈاکٹر بتا سکتا، ہم نہیں بتا سکتے. تو اسی طرح جو ہمارے شیخ ہوتا ہے وہ ہمارا روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. اب یہاں جو ضرورت ہے کس بات کی ہے کہ آپ جس طرح روڈ پہ جاتے ہر آدمی سے ڈاکٹری کے مسائل نہیں پوچھتے، اسی طرح اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے خدا کے بندوں تھوڑا تحقیق کرو، پڑھو کتابیں، کیا چیز دیکھنے کی ہے کسی شیخ میں، کیا چیز نہیں دیکھنے کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط لکھی ہیں. پہلے دیکھو تو صحیح وہ خود صاحب شریعت ہے کہ نہیں، قدر ضرورت اس کو شریعت کا علم ہے کہ نہیں، کسی کبیرہ گناہ میں ملوث تو نہیں ہے. پھر کسی اور شیخ نے اس کو باقاعدہ اجازت دی ہے کہ نہیں، اس بندے کے عقیدے صحیح ہیں کہ نہیں، اس کے معاملات صحیح ہیں کہ نہیں. اب وہ جنید بغدادی نہیں ہوگا مگر بنیادی طور پہ کسی اپنے گناہ پہ ضد کرنے والا نہیں ہوگا. کمزوریاں اس میں ہوں گی مگر وہ فاسق فاجر نہیں ہوگا. تو
ایسا بندہ تلاش کرو. اب یہ تلاش ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے انٹرنیٹ پہ ہی سارا کام ہو جائے. بھائی تمہاری یہ ایسا ہے کہ بیعت کا مطلب کیا؟ بے کرنا. بے کیا؟ اپنے آپ کو بیچنا کسی کے ہاتھ میں. یہاں کیوں میں بتا رہا ہوں یہ کیوں اتنا ضروری ہے، مگر اس کی جو پری ریکوزٹ ہے، پری کوالیفیکیشن ہے کہ یہاں ہمیں چوائس ہوتی ہے کہ ہم یہ ویریفائی کریں، چیک کریں کہ ہم کس شیخ کے پاس جا رہے ہیں، کس شیخ کے پاس جا رہے ہیں. پہلے اس کے مجالس میں جائیں، دیکھیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہت اچھا آدمی ہے، سب چیزیں صحیح ہے، مگر مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یا اپیل نہیں کرتی، یا اس کی بات سن کے میرے زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا، تو پھر لک فار somebody ایلس. لک فار somebody ایلس. ابھی آپ کو اختیار ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ کسی جگہ آپ گئے یا واقعی وہاں آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا، فائدہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کی پی آر بڑھ رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. اصل فائدہ کیا ہے کہ آپ شریعت کی طرف آ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عشق کی چنگاری بھڑک رہی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنے گناہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، نیکی کا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ چھوڑے کچھ بھی نہیں، ابھی چھوڑا گناہ کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میری کوئی سگریٹ پیتا ہوں میں، میری غلط عادت ہے، آج تک مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ غلط عادت ہے. اب میں کسی کی صحبت میں جا رہا ہوں، مجلس میں جا رہا ہوں، اب مجھے وہاں سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یار ایک عادت غلط. ابھی میں نے سگریٹ چھوڑی نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر یہ احساس پیدا ہونا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آج نہیں کل میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ اب مجھے احساس پیدا ہو گیا. جب تک احساس نہیں تھا، جب میں کسی چیز کو برا سمجھتا ہی نہیں تو چھوڑوں گا کیوں. اسی طرح شوق، یار وہ آدمی تو اشراق بھی پڑھ رہا ہے، یا ایٹ لیسٹ چلو وہ آدمی تو مسجد کا نمازی ہے. بے شک میں نہیں پڑھ رہا مسجد میں نماز، مگر اب مجھے شوق پیدا ہونا، یار آئی وانٹ ٹو بی لائک دیٹ گائے، یار جانا چاہیے مجھے، یار سستی کر رہا ہوں میں. اب اس کو دیٹ مینس کہ اس میں ایک پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں. تو یہاں دا پوائنٹ از کہ دیکھو کہ تم اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. دیکھو تم اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. اور پھر آخر میں ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں، پھر آخر میں استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کرو کہ اللہ پاک میں فلاں شخص سے بیعت کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. استخارہ کرو. تو آپ کی یہ انشورنس پالیسی ہوگی کہ پھر انشاءاللہ آپ. اب پرابلم یہ ہے، میں اب آپ کو پرابلم بتاؤں ہوتا کیا ہے. مجھے تو ایک ایسا آدمی چاہیے جو کہے کہ جناب میوزک بھی حلال ہے، اور ڈانسنگ بھی حلال ہے، لڑکیوں کے ساتھ بات کرنا بھی حلال ہے، اور ایٹ ڈرنک میک میری وہ بھی ہے، اور وہ کوئی بات نہیں اگر تھوڑی سی پی لی، ایک پیک روز پینا بھی حلال ہے، اور تم بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے. تو میں تو ڈھونڈ ہی ایسا آدمی رہا ہوں نا. تو بھائی جب تم 2 نمبر کا آدمی ڈھونڈو گے تو اس سے تمہارے کو کیا پازیٹیوٹی ملے گی. ہیں آج کل بہت اسلامک اسکالرز گھوم رہے ہیں، کلین شیف، شریعت سے تعلق نہیں ہے، سامنے کسی نامحرم لڑکی کو بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہیں. اسلام پہ حدیث شریف پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو، اور اس کو فتاویٰ دے رہے ہیں کتوں کو جائز یہ وہ. اچھا مجھے تو خود شوقیہ کتا پالنا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بندہ، آئی لائک لبرل اسلام. دیر از نو لبرل اسلام، دیر از نو اسٹرکٹ اسلام، دیر از جسٹ اسلام. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا. تو ادھر یو ڈیسائڈ کہ آپ خود کیا کرنا چاہ رہے ہو. اگر آپ خود واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہ رہے ہو ایز پر دا قرآن، ایز پر دا قرآن، تو پھر یہ یاد رکھو پوائنٹ 1 کہ پھر بندہ بھی وہ ڈھونڈو جو جینیون ہوگا. تمہارا یہ بندہ ڈھونڈنا، ہمیں اپنے بچے کو اسکول میں ڈالنا ہوتا ہے، 20 آدمیوں سے جا کے مشورہ کرتے ہیں جی کہاں ڈالیں، اس اسکول میں ڈالیں، اس اسکول میں ڈالیں، اس یونیورسٹی میں ڈالیں، اس یونیورسٹی. ابھی محمد احمد صاحب کو یونیورسٹی میں جانا تھا، 10 آدمیوں سے پتہ کیا جی اچھا جی لمز بھی ہے، نام تو ساروں کے سنے، مگر کمپیوٹر سائنس کے لیے کون سا اچھا ہے، اس کی فیکلٹی کون سی ہے. پھر جا کے ڈیسائیڈ کیا اچھا جی جانا کہاں ہے. پتہ تھا نا کہ سم تھنگ امپورٹنٹ فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ کہ اگر یہ جو جیسے انہوں نے کہا ایک واقعہ کہ بھائی آپ نے کسی ناسمجھ آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے جو خود گاڑی چلانا نہیں جانتا، تو ظاہری بات ہے خود بھی مرے گا، آپ کو بھی مروائے گا. تو آپ دیکھیں، آپ جائیں، دیر از نو ہری.
نو ہری سے مطلب نہیں کہ فار دا نیکسٹ 50 ایئرز آپ بیٹھ کے سوچتے ہی رہو گے کہ میں نے اس سے کرنی بحث اس سے کرنی. نہیں، آپ کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے. آپ ٹائم لائن دیجیے، آپ کو لاک کیجیے کہ 3 مہینے میں نے، اور ٹیک ٹائم آؤٹ فار یور اٹرنل لائف. خدا کے بندو، اٹرنل لائف بھی چھوڑ دو، فار یور لائف ہیئر. اگر آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی عذاب کی گزرے گی. آپ سے آپ کے گھر والے تنگ ہوں گے اور آپ گھر والوں سے تنگ ہوں گے. آپ سے دوست احباب تنگ ہوں گے اور آپ دوست احباب سے تنگ ہوں گے، اور پھر آپ اپنے آپ سے بھی تنگ ہو جائیں گے. جب اللہ تعلق میں اللہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو دل بے چین ہو جاتے ہیں. ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. قرآن یہی کہہ رہا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ ایک الگ ذکر میں کیا کیا آ جاتا ہے وہ الگ چیز ہے، مگر بہرحال یہ نفس کا تزکیہ، جس آدمی کا غصہ قابو میں آ جائے، وہ نہ بیوی سے جھگڑے گا، نہ باپ سے، نہ والد سے، کسی سے، نہ بچوں سے، نہ کسی سے، نہ جھگڑنا بند کر دے گا. جس میں تکبر ختم ہو جائے، آپ سوچئے اس کا کیا اس کی زندگی خود کتنی اچھی ہوگی. جس کے اندر سے حرص حسد ختم ہو جائے. ختم سے مینس کہ قابو آ جائے. یہ نہیں ہوتا آپ کہ بالکل ہم فرشتے بن جاتے ہیں، مگر کمال یہی ہے کہ طلب ہوتی ہے چیزوں کی، غلط جگہ دیکھنے کی نگاہ کا طلب آئی، اس نے اس کو بالکل اسی وقت نگیٹ کر دیا، اس کی نگاہ ادھر گئی نہیں. کنٹرولز آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو نہیں اپنی اصلاح نہیں کرواتا، وہ پھر بیچارہ ٹکرے ہی مارتا رہتا ہے ساری زندگی. دیکھ لو نا یار، میں بار بار مائیکل جیکسن کی مثال دیتا ہوں. پیسہ بھی آ گیا، پینا پلانا یاشیاں سب آ گئیں، اور مرا کیوں؟ اوور ڈوز آف ڈرگس. میں کرٹیسزم کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک انالیسس کر رہا ہوں. ایک آدمی ڈرگس کیوں لیتا ہے؟ پریشان تبھی تو لے گا نا. اور پھر اوور ڈوز، یعنی اس کو نہیں سکون آ رہا تھا نا. اتنے پیسے پریزیڈنٹ آف امریکہ سے بھی مل رہا ہے، اور دنیا بھر اس کو بلا رہی ہے، اور اس کے آٹوگراف کے لیے لوگ مر رہے ہیں، اور وہ خود کیسے مر رہا ہے. بہرحال تو اٹ از سم تھنگ سو امپورٹنٹ. تو آپ جسٹ لائک آپ کسی میں، اگر آپ نے، مجھے پتہ نہیں، بٹ اگر فار ایگزامپل آپ نے آرکیٹیکچر کرنا ہے تو آپ لنڈن اسکول آف اکنامکس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے. ہاں، اگر آپ نے کوئی اکنامکس میں کام کرنا تبھی ایل ایس سی کی بات آپ سوچ رہے ہو گے. آپ واٹن اسکول آف بزنس کو نہیں دیکھ رہے ہو گے اگر آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے. تو بہرحال مقصد کہنے کے یہاں ان کے سوال کا جواب اب کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بالکل یو ہیو ٹو ہولسٹکلی فالو یور شیخ، بٹ بفور دس واٹ از موسٹ امپورٹنٹ از دا سلیکشن آف دس شیخ. کہ ہم، کیونکہ ایک دفعہ آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا جاتے ہیں، اس کے بعد اب آپ کا اختیار نہیں ہوتا، آپ کو سارے وہاں کے قوانین پھر ماننے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر ییل چلے گئے تو آپ کو یہ تو اختیار تھا کہ اس وقت ییل میں جاتے، ہارورڈ میں جاتے، یا MIT، یا کہیں بھی چلے جاتے. پر ایک دفعہ آپ ییل میں چلے گئے تو اب آپ کو ییل کی سلیبس پڑھنی پڑے گی، ییلز کے پروٹوکول فالو کرنے پڑیں گے، ییل کے قوانین فالو کرنے پڑیں گے. آپ وہاں پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی، بٹ آپ کو اس وقت چوائس ہوتی. تو یہاں آنسر از کہ اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. دیکھیے، جسٹ بیکاز کسی چیز میں ڈینجر ہو سکتی ہے، کہیں غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم کام ہی نہ کریں. نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس غلطی کو ہم نے اوائڈ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم پہلے سلیکشن کرتے ہیں. سو فار مینی آف یو سٹنگ ہیئر اٹس ٹو لیٹ. سو نو یو ہیو نو چوائس. مگر آن اے ویری سیریس نوٹ، یہ جو ان کا سوال ہے، اس کا بیسک جواب یہ ہے کہ ان کو اصل چیز یہ کہ دیکھیں بندہ صحیح کہنا، اور صحیح کا کرائٹیریا کیا ہے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اس کے ظاہری فساد پہ چیزوں کے نہیں جانا کہ جہاں بہت زیادہ آپ کو بعض جگہ ریچولز نظر آتے ہیں اور ذکر کی مجالس ہو رہی ہیں، اور عورتیں اور مرد سارے مکس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شیخ صاحب کے لیے کیک کٹ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شریعت نہیں ہے ہماری. چاہے شیخ صاحب نے ایسا بڑا امامہ پہنا ہوا ہے، اور اتنی بڑی دانی ہے، اور اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے، یہ نہیں. ایڈہرنس ٹو دا شریعہ. آئی ایم ناٹ نگیٹنگ کہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. somebody who's going to teach us
دا لو اینڈ افیکشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہ فتویٰ کیا، اس کو تو تقوی پہ آنا چاہیے. میرے میں کمی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر جو کلیمنٹ ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں گا اللہ کا عشق، اگر اس کے اپنے اندر ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا سکھائے گا؟ ہمیں وہ غیر سے محبت کرنا سکھا رہا ہے، یا جو ایڈیئرنس کی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ایڈیئر کیا اور جن چیزوں سے منع کیا، اگر میں بیسکلی آن دا سرفیس بھی نہیں کر پا رہا، تو ان ٹوٹالٹی نہیں کر پایا، تو وہ ہاؤ کین آئی سے اس ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کی آج اسی واسطے جو یہ کتاب ہے نا ہماری صوفیزم مسکنسیپشنز اینڈ ریالٹی، دس از سم تھنگ وچ یو آل شوڈ گو تھرو ایون فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ، یعنی اپنی سمجھنے کے لیے کہ یہ جو آج بتایا جا رہا ہے نا صوفیزم کے بارے میں. یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صوفیزم ان لوگوں سے سمجھنا چاہ رہے ہیں جن کا خود صوفیزم سے تعلق نہیں ہے. آپ کو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ صوفی لوگ جو ہے یہ سیون شریف میں دمالے مار رہے ہیں اور گھنگری پہن کے ناچ رہے ہیں. ارے دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ دا صوفیز، دے آر ناٹ دا صوفیز، دے آر، یہ تو امپوسٹرز ہیں جو اپنے نام کو کہہ رہے ہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے، ان سے دین کا تعلق نہیں ہے. ہاں آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ آپ اگر آپ کوئی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو جو اس لائن کا آدمی ہے جو کوالیفائڈ ہے اس سے بات کریں نا. آپ جو صرف سوڈو کلیمنٹ ہے آپ اس کی بات کیوں سنتے ہیں آپ؟ تو یہاں جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہے، ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ. آپ پہلے اس کی مجالس میں، اور سب جب وہ پروٹوکول ہو جائے، امام غزالی نے نشانیاں بھی لکھی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا، جن کی مجالس میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، جن کی باتوں میں آخرت کی رغبت پیدا ہوگی، سو آن سو فورتھ. ایسی انہوں نے 10 نشانیاں لکھی ہیں آیا علوم الدین میں. تو بہرحال وہ سب کرنے کے بعد پھر استخارہ کرو اور پھر دیکھو کہ میں ان کی مجلس میں جا رہا ہوں. اچھا اب یہ کہ اس میں ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی. آج none of us want to leave our comfort zone. مصیبت یہ ہے آج جو طریقت میں آپ ہی جاتے ہیں تو بڑے رسمی آتے ہیں ہم لوگ کہ none of us want to leave our comfort zone. Everybody keeps telling me کہ جی وہ مراقبہ نہیں ہو رہا. جی کیوں نہیں ہو رہا؟ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو یور کمفرٹ زون. 10 منٹ 5 منٹ باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ 2 گھنٹے بیٹھنا آسان ہے، یوٹیوب پہ بفلو کا اسٹارم دیکھنا 2 گھنٹہ آسان ہے. 10 منٹ 20 منٹ مراقبہ کرنا مشکل ہے. کیوں؟ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو آور کمفرٹ زون. تو وی بلڈی ویل لیزی. خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ فرمایا تھا ہمارے سلسلے میں ہر آدمی آنے والا کامیاب ہوگا، اس میں سب سے بڑی جو ڈیٹرنٹ ہے وہ اس کی اپنی لیزینس ہے. تو اگین یہاں وہی بات آ گئی کہ بھائی ہمیں بھی وی ہیو ٹو واک دا واک. شیخ از اے گائیڈ، وہ تو آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو واک دا واک. تو یہاں وہی بات پھر سو کمنگ بیک ٹو دا آنسر، ساری چیزیں کریں، اس کے بعد استخارہ کریں، پھر جا کے کسی کے ساتھ آپ حکم کریں. انشاءاللہ آپ کو کہیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس میں انشاءاللہ. اور اس قسم کی سچویشن نہیں، اللہ نے چاہا تو اس قسم کی نہیں ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا جو یعنی پروف آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ. آپ آج نہیں پورے 1400 سال میں دیکھ لیجئے کہ سارے ہمارے بڑے علماء کا تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے تھا، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، سارے اپ ٹو آج بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے آج کے بھی ابھی بزرگ حالیہ یا ابھی گزرے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نظر الرحمان صاحب جو اب تبلیغ کے بڑے ہیں، وہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو یہ آپ دیکھیں جن لوگوں نے شیوخ حق سے اپنی اصلاح کروائی وہ کہاں پہنچے، ان کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئی ہیں، انہوں نے کیسی خدمات کی ہیں دین کی. بیکاز صوفیزم از ناٹ سٹنگ ان اے کارنر اینڈ جسٹ کہ تسبیح پڑھنا، وہ ٹریننگ کا پارٹ ضرور ہو سکتا ہے، مگر اسلام از اے ویری پریکٹیکل ریلیجن. یہ ہمیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کونے میں نہیں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ٹوٹوریلز بھی کنڈکٹ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنمنٹ بھی چلائی، آپ نے ڈپلومیسی بھی کی، ساری چیزیں کی نا. تو یہ جو صوفی طریقت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کونے میں بیٹھنا ہرگز نہیں ہے. پریکٹیکلی اپنے اندر اپنے اوپر اسلام رائج کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ، ڈیپتھ کے ساتھ، صرف ظاہری طور پہ نہیں. دیکھیں جب صرف ظاہر نہیں باطن بھی آئے گا تب اعمال کی حقیقت آئے گی. مینز کہ اگر آپ اوپر سے تو بڑے اچھے بن رہے ہیں مگر کسی دوسرے کے لیے آپ دل میں نفرت لیے بیٹھے ہیں، آپ اس کے لیے خیر کا کام نہیں کریں گے. جب تک اندر سے آپ کے دل میں اگر مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بغض نہیں ہوگا تو آپ سب کے لیے خیر کی دعا کریں گے، سب کے لیے آپ خیر بن جائیں گے. اینی وے، تو یہاں صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہاں ان کا جواب یہ کہ ان کا ٹو اوائڈ سچ اے سچویشن کرنا صرف یہ ہے کہ یہ بیعت کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو ٹٹولیں، معاملے کو دیکھیں اور کسی شیخ حق سے قائم کریں، اور پھر اس کے بعد اور پھر ٹیکے بھی دیں. اس شیخ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تو بیعت ہوئے ہیں، تو ان کے اندر کیا فرق آیا ہے؟ کیا وہ شریعت کے قریب آئے یا دور گئے؟ کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو پھینک کے آ گئے یا ان کی ریلیشن بیوی بچوں کے ساتھ اور اچھی ہو گئی؟ کیا وہ اخلاق میں اپنے کاروبار میں، اپنے دکان پہ، اپنی جاب پہ بہتر ہوئے یا بدتر ہوئے؟ پروف آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ. آپ دیکھیے کہ اس جیسے ہم کہتے ہیں یار اس اسکول کے گریجویٹس جو ہے نا یہ زبردست انجینئر بنتے ہیں، اس اسکول کے گریجویٹ زبردست ڈاکٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں نا تبھی جو ایک بات ہوتی ہے کہ المنائے، دیکھیں نا آئی بی اے کی اتنی ویٹیج کیوں آتی ہے؟ لم سے زیادہ آئی بی اے کی ایک انٹرنیشنل ویٹیج آتی ہے. کیوں؟ اس کی المنائے بہت پرانی ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے پتہ ہے کہ آئی بی اے سے یہ چیز نکلتی ہے، ہم تو 50 سال سے دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر 20 سال 25 سال سے یا 30 سال سے لمس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جی ابھی تو حبیب یونیورسٹی کو تو 8-9 سال میں کیوں ہے وہ؟ یہ نہیں کہ حبیب یونیورسٹی خراب نہیں ہوگی یا اچھی نہیں ہوگی، اصل بات یہ کہ یوں بھی جج کیا جاتا ہے نا کہ یار یہاں جو لوگ نکلتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس یونیورسٹی والے کو تو نکلنے سے پہلے جاب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ویٹیج بڑھ گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس شیخ کے پاس جو گئے تھے لوگ، ان کی حالت کیا ہوئی؟ جو یہ یہاں بیعت ہوتے ہیں تو وہ کس طرف جاتے ہیں؟ پھر کسی شیخ حق کے پاس آپ جائیں گے تو یہ پرابلم نہیں آئے گا.